مفتی رشید احمد خورشید آفیشل۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ تراویح میں قرآن کریم ختم کرنے کے حوالے سے، تو جس طرح تراویح پڑھنا سنت ہے، اسی طرح تراویح میں قرآن کریم ایک مرتبہ پڑھنا یا سننا یہ بھی ایک مستقل سنت عمل ہے۔ لہٰذا اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی درجے میں انسان اگر حافظ ہے تو خود پڑھا لے، اگر خود نہیں پڑھا پا رہا یا حافظ نہیں ہے تو وہ پورا قرآن کریم سن لے۔ اسی میں ایک بات یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم تراویح کی نماز مختلف مسجدوں میں پڑھیں، مثلاً 2 دن ایک مسجد میں پڑھی، 2 دن کسی اور مسجد میں پڑھی، تو وہ تو بالکل آپ تراویح کی نماز کہیں بھی پڑھیں نماز ہو جائے گی، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بس جو ایک اس میں مسئلہ آتا ہے وہ یہ آئے گا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں جتنا قرآن پڑھا گیا تھا کہ یہاں بھی وہی پارے چل رہے ہیں۔ اگر کوئی ڈیفرنس ہے، مثلاً وہاں وہ ایک پارہ آگے تھا یا ایک پارہ پیچھے تھا، اب یہاں پر آپ آئیں تو یہ ایک پارہ آگے پہنچا ہوا ہے، تو بیچ کا آپ کا جو ایک پارہ یہ سننے سے رہ جائے گا، تو وہ جو قرآن مکمل ہونے کی ایک سنت ہے وہ نہیں مکمل ہو پائے گی۔ باقی اگر آپ اس طرح کہیں سوئچ کرتے ہیں کہ یہاں بھی برابر وہی پارے چل رہے ہیں، یہاں بھی وہی برابر پارے چل رہے ہیں، تو پھر آپ کی یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ بہرحال آپ اگر پڑھتے ہیں نماز تو تراویح تو ہو جائے گی، لیکن یہ ایک جو مخصوص سنت ہے قرآن کریم سننے کی، یہ سنت بہرحال اس وقت ادا ہوگی جب آپ پورا قرآن کریم سن لیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ تراویح میں قرآن کریم کتنے دنوں میں ختم کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں، یہ شرعی نقطہ نظر سے اس میں کوئی باؤنڈنگ نہیں ہے کہ آپ نے 29 ہی دنوں میں پڑھنا ہے، 27 میں پڑھنا ہے، 21 میں پڑھنا ہے۔ آپ جتنے دنوں میں قرآن کریم تراویح میں ختم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ 6 روزہ ختم ہو، 10 روزہ ختم ہو، 15 روزہ ہو، 21 روزہ ہو، جو بھی آپ کرنا چاہیں۔ لیکن ایک اصولی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ تراویح پڑھتے وقت قرآن کریم کے تلفظ تجوید کے قواعد کی پوری رعایت ہو۔ یہ نہ ہو جیسے بعض ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، یعلمون تعلمون، وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے، آگے پیچھے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کیا چل رہا ہے یہاں پہ، تو یہ قرآن کریم کی بے ادبی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے پڑھا جائے کہ وہ الفاظ ہی واضح نہ ہو رہے ہوں، تلفظ ہی صحیح ادا نہ ہو رہا ہو، حروف ہی اپنے مخارج سے ادا نہ ہو رہے ہوں، تو اس کی تو وہ قرات کنسیڈر ہی نہیں ہوگی کہ اس نے نماز پڑھی ہے۔ اس لیے بعض اوقات مقتدیوں کی طرف سے امام پر پریشر ہوتا ہے کہ بھائی آپ تیز پڑھیں، اور بعض اوقات اس کا الٹ ہوتا ہے۔ تو بیلنس رکھنا چاہیے، اعتدال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، کسی کی خواہشات کے تابع نہیں بنانا چاہیے دین کو کہ وہ کہہ رہا ہے تیز پڑھیں تو آپ تیز پڑھیں گے، وہ کہہ رہا ہے آپ آہستہ پڑھیں تو آپ آہستہ پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں سنت طریقہ کیا ہے۔ بہت زیادہ آہستہ پڑھنے کا بھی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اتنے آہستہ پڑھیں کہ پیچھے لوگ بور ہو جائیں، لیکن اتنی سپیڈ سے پڑھنا کہ اس میں قرآن کریم کا تلفظ ہی صحیح طریقے سے ادا نہ ہو، یہ بھی قرآن کریم کی بے ادبی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض لوگ جب قرآن کریم تراویح میں ختم ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس تراویح میں قرآن ختم ہو گیا، اب تراویح باقی رمضان معاف ہے۔ کسی نے 6 روزہ ختم پڑھا، اب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ بس تراویح معاف ہو گئی۔ کسی نے 10 روزہ ختم کیا، اب وہ سمجھتا ہے 20 دن آگے معاف ہے۔ تو بھائی تراویح پورے رمضان کی سنت ہے، ایک سنت ادا ہوگی کہ قرآن آپ نے سننا تھا وہ پورا سن لیا یا پڑھ لیا، لیکن تراویح اس وقت تک آپ نے ادا کرنی ہے جب تک آپ کو عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا۔ لہٰذا اگر یہ کسی کی غلط فہمی ہے یا مس کنسیپشن ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔